الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کروڑہ مرتبہ شکر ہے اس ذات غفور الرحیم کا جس رب لم یزل کی توفیق اور فضل خاص سے ہم نے نماز عصر باجماعت ادا کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح نماز پنجگانہ باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا اور میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آج گئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ امی جان مجھے تو کل بھی ٹائم نہیں لگا جانے کا، تو میں تو نہیں جا سکا نہ کل نہ آج۔ تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ بڑی سخت ناراض ہو گئی مجھ سے کہ تیرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں نکلتا کہ تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ سکے۔ فرمایا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے بڑا فیل کیا اس بات کو، تو میں نے فوراً سارے گھر کے کام چھوڑے اور میں چلا گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو جب پہنچا تو آقا علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، تو فرمایا میں نے بھی نماز پڑھی مغرب کی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام پھر نماز میں مشغول ہو گئے، عشاء کی نماز ہو گئی۔ فرمایا آقا علیہ السلام کے ساتھ پھر میں باہر نکلا، تو گلی میں سے میں آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا کہ ایک آدمی حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی اس بندے نے، اور ملاقات کرنے کے بعد کچھ دیر وہ کھڑا رہا، تو فرماتے میں بھی پیچھے کھڑا رہا۔ تو جب وہ بندہ چلا گیا تو میں مزید آقا علیہ السلام کے پیچھے ہو گیا، ساتھ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا کہ حذیفہ یہ جانتے ہو بندہ کون تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے یا اس کے رسول کی ذات بہتر جانتی ہے، میں نے تو پہلے اس بندے کو نہیں دیکھا، میری تو اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ تھا جو میرے پاس آیا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا جو میرے پاس آیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ خیال آیا میرے دل میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ اس نے کوئی شریعت کی بات بتائی ہوگی، کوئی مسئلہ بتایا ہوگا، کوئی حکم نازل ہوا ہوگا، تو جو پیغام اللہ کا اس نے پہنچایا ہے آپ تک تو آپ ہمیں بھی ارشاد فرما دیجئے تاکہ ہم پر وہ لاگو بھی ہو جائے اور ہم اس پر عمل بھی کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ اب جو فرشتہ آیا تھا نا، یہ کوئی شریعت کا پیغام لے کے نہیں آیا تھا بلکہ مجھے مبارک دینے کے لیے آیا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی مبارک؟ فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے بتایا اور مجھے مبارک دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نواسوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق فرمایا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کہ اس فرشتے نے آ کے مبارک دی، کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا، کوئی حکم نازل نہیں ہوا، کوئی شریعت کی بات نہیں ہوئی، بلکہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی عظمت اور شان بیان کی ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور شہادت ہے بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس حوالے سے حصول برکت کے لیے میں نے ان کا ایک شان کا جو واقعہ ہے وہ آپ کی گوش گزار کیا ہے، ورنہ ان کی شان کے بے شمار واقعات ہیں، بڑی فضیلت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام یہ فرما دیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس کی شان کتنی ہوگی، اس کی عظمت کتنی ہوگی، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میری بیٹی کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو خوش فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں، مگر ہم نے ان کے اسوہ حسنہ سے کچھ سیکھنا ہے، ان سے اطاعت الہی سیکھنی ہے، اطاعت مصطفیٰ سیکھنی ہے، ان کے کردار سے، آقا علیہ السلام کے لخت جگر کے کردار سے ہم نے سیکھنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کس طرح کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی کس طرح کی جاتی ہے، اس کے احکامات کس طرح مانے جاتے ہیں۔ حیا کا مظہر بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں، ان سے سیکھ کر ہم نے اپنی طبیعت پر کردار پر حیا کو لاگو کرنا ہے، ان کے کردار سے ہم نے سیکھ کر ہم نے اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے۔
ہم نے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری میں، ان کی اطاعت میں اس طرح لگ جائیں کہ قیامت کے دن بھی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے، قیامت کے ساتھ بھی ان کے ساتھ جو ہمارا فرما برداری کا، اطاعت کا، محبت کا جو تعلق ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے حسب نسب ٹوٹ جائیں گے، فرمایا قیامت کے دن میرا حسب نسب پھر بھی سلامت رہے گا۔ آج آقا علیہ السلام، ان کے گھر والے، اہل بیت، صحابہ اکرام، قرابت دار، ان کے ساتھ محبت کا، اطاعت کا تعلق مضبوط کر لیں، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ تعلق کام آئے گا۔ 3 رمضان مبارک ہے، اس حوالے سے پہلے رمضان میں نے پہلے پارے کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا تھا، دوسرے دن کل دوسرے پارے میں سے ایک آیت کا ترجمہ کیا تھا، آج تیسرے پارے میں سے ایک آیت کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 3 میں ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ بنی اسرائیل جب بیت المقدس میں آباد تھے نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اپنے نبی کی جو گستاخی تھی وہ بات نہ مانی انہوں نے۔ تو وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر جو بادشاہ تھا نا اس کو بھیج دیا۔ بخت نصر بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، 6 لاکھ جھنڈے تھے اس کی فوج کے۔ اب اس کی فوج کا اندازہ آپ خود لگا لیں کتنے فوجی ہر جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ وہ آ گیا، اس نے جناب سارے اس علاقے کو تہس نہس کر دیا، قتل و غارت کر دی۔ باقی جو بچ گئے بنی اسرائیل اس نے قید کر لیے، 3 حصے کر لیے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو قید کر لیا، ایک کو شام کے علاقے میں باؤنڈ کر دیا۔ تو جن لوگوں کو قید کیا تھا نا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام، یہ 2 ہستیاں بھی موجود تھیں، بھی بچپن تھا ان کا، بچے تھے، وہ بھی اس گروہ میں قید کر لیے گئے، قید ہو کر چلے گئے، کافی عرصہ ان کی قید میں رہے۔ پھر جب چھوٹے نا تو واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام، تو اسی بیت المقدس کے قریب سے گزرے اس بستی اور علاقے میں سے، دیکھا تو جناب پورا شہر ہے اور ہر چیز موجود ہے، مکانات، پھل فروٹ، درخت، ہر چیز موجود ہے، مگر لوگ نہیں ہیں۔ لوگوں کو تو قتل کر دیا گیا تھا، وہ تو اجڑ گئے، گرفتار ہو کے چلے گئے، مگر ساری بستی خالی پڑی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب وہ ساری بستی کی طرف دھیان دیا نا تو دل میں خیال آیا اور کہنے لگے کہ یا اللہ تو اس کو کیوں کر آباد کرے گا، اب اس کو کیسے آباد کرے گا، اس کو تو آباد کرنے والے سارے ختم ہو گئے۔ جب یہ خیال دل میں آیا نا تو اللہ رب العزت نے وہیں پر ان پر موت طاری فرما دی، حضرت عزیر علیہ السلام پر۔ 40 سال کی عمر مبارک تھی اس وقت ان کی۔ جب شہر سے باہر نکل رہے تھے تو ساتھ ان کی سواری تھی، گدھا بھی ساتھ تھا، اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ انگور وغیرہ بھی توڑ لیے تھے، اور سارا سامان لے کے جب بستی کے باہر نکلے، مڑ کر بستی کی طرف دیکھا تو یہ آواز نکلی دل سے، ہو نکلی، نکلی کہ یا اللہ یہ اب کیسے آباد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح ایسی بستیوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ بستی چونکہ اجڑ چکی تھی، آپ نے وہ جناب دیکھا سورج کی طرف کہ گرمی ہو رہی ہے، سورج اوپر آ رہا ہے، تو آپ نے نا اپنی سواری کھڑی کی اور سامان رکھا اور لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو اللہ رب العزت نے لیٹنے پر ہی ان پر موت طاری فرما دی، ان کی روح کو قبض کر لیا، اور جب روح قبض ہو گئی، روح نکل گئی، 100 سال کا عرصہ آرام کرتے رہے، 100 سال کا عرصہ لیٹے رہے، دنیا آتی رہی جاتی رہی دیکھتی رہی۔ اس کے بعد جناب شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ 100 سال کے دوران وہ آیا، اس نے قبضہ کیا، پورے بیت المقدس کو اس نے آباد کیا، لوگوں کو بسایا، سارے گھر آباد کیے، پوری وہ نسل چل پڑی۔ اب 100 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو بھی محفوظ فرما دیا، کسی کو نظر نہیں آئے۔ وہ 100 سال کے بعد جب اٹھے نا تو دیکھا کہ سورج ادھر ہے، تو جسم کو دیکھا، ارد گرد کو دیکھا، سارا ماحول ہی تبدیل نظر آیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیے الہ العالمین یہ سارا معاملہ، اللہ رب العزت نے فرمایا قال کم لبثت، کتنا عرصہ آرام کرتے رہے ہو، کتنا عرصہ سوئے رہے ہو، کتنے عرصے کے بعد اٹھے ہو؟ تو فرماتے ہیں قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن ہوگا، آدھا دن ہوگا، جب سویا تھا تو سورج ادھر تھا، جب اٹھا ہوں تو سورج ادھر ہے، بس اتنا عرصہ، یا اللہ اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تو 100 سال کا عرصہ سوتا رہا ہے۔ وَمِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ
وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اس پانی کی طرف دیکھ، انگوروں کی طرف دیکھ جو لے کے آیا تھا، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ادھر دیکھا تو وہ گدھا سارا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، گوشت کوئی نہیں ہے، سارا جسم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھ، حکم دیا، ہڈیاں اکٹھی ہو گئی، ہڈیوں کے اوپر گوشت آ گیا، گوشت کے اوپر چمڑا آ گیا، جب چمڑا آ گیا گدھے کھڑا ہو گیا گدھا، اس نے آواز نکالنا شروع کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے سارا واقعہ دیکھا تو فرمایا کہ الہ العالمین، مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے، اجڑی بستیوں کو آباد کر دیتا ہے، اور آج تو نے مجھے دکھا بھی دیا ہے۔ پہلے ایمان بالغیب تھا، اب ایمان بھی شہادہ ہو گیا ہے۔ ہم سب کا ایمان ایمان بالغیب ہوتا ہے، نبی کا ایمان ایمان بھی شہادہ ہوتا ہے۔ نبی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے۔ ہم نبی کے کہنے پر بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ، ہماری دعا قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، مگر جب اس کے محبوب بندے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے، چاہے تو 100 سال کے بعد ظاہر فرما دے، چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح فوراً ہی آگ سے بچا دے، ٹھیک ہے نا۔ ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی دعائیں قبول فرماتا رہتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب سارا معاملہ دیکھا تو جسم وہی 40 سال کا تھا، ادھر 100 سال گزر گئے، ادھر 40 سال کا جسم۔ آپ نے سارے علاقے کو دیکھا، علاقہ تبدیل نظر آیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اندازہ کیا یہاں پر میرا گھر تھا، وہاں پر گھر کی طرف گئے، دروازے پہ دستک دی تو سامنے جناب بوڑھی اندر عورت کی آواز آئی، اندر آ جائیے، کون ہے؟ دیکھا تو ایک معذور، آنکھوں سے معذور ہے، ٹانگوں سے معذور ہے، عورت چارپائی پر بیٹھی ہے۔ آپ نے جب غور سے دیکھا تو پہچان گئے یہ تو میری لونڈی ہوتی تھی، نکرانی تھی یہ تو میری۔ تو اس نے آپ نے فرمایا کہ ادھر تو عزیر کا گھر تھا، تو انہوں نے کہا کہ عزیر کو تو عرصہ ہو گیا غائب ہو گئے، وہ تو بعد میں ملے ہی نہیں، نظر ہی نہیں آئے کہیں پر۔ رونا شروع کر دیا محبت میں، وہ تو بڑا نیک بچہ تھا، عزیر بڑا نیک بچہ تھا، بڑی مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی۔ عورت نے رونا شروع کر دیا، فرماتے ہیں بی بی پریشان نہ ہو، میں ہی تو عزیر ہوں۔ نے کہا آپ کیسے آ گئے اتنے عرصے کے بعد؟ اس نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، اب میں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا آج آپ آ گئے نا، تو پھر اس طرح ہے کہ عزیر علیہ السلام کی ایک نشانی تھی کہ وہ جو دعا مانگتے تھے قبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں نا تو پھر میری آنکھوں کے لیے دعا کر دیں۔ عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ اس عورت نے جب غور سے دیکھا تو فرمایا ہاں تم تو ابھی اسی عمر میں ہی ہو، آپ تو ابھی اسی عمر میں ہی ہیں۔ فرمایا کہ میری ٹانگیں، آپ نے اشارہ کیا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ اب اس مائی نے عزیر علیہ السلام کا بازو پکڑا اور لے کے آ گئی اپنے بڑوں کے پاس، وہ مجمع لگا کے بیٹھے تھے، ان کا بیان وغیرہ ہو رہا ہوگا، تو اس کے سامنے جا کے اعلان کیا انہوں نے کہ جناب یہ عزیر آ گئے، عزیر آ گئے، عزیر آ گئے۔ انہوں نے کہا جناب عزیر کہاں سے آ گئے، وہ تو غائب ہو گئے تھے۔ ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ فرمایا یہ دیکھو مستجاب الدعوات ہیں، اس نے دعا کر دی میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس نے دعا کر دی میری ٹانگیں ٹھیک ہو گئی۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ اتنے عرصے کے بعد۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب میرے والد صاحب تھے عزیر، میرے والد صاحب تھے، اور میری عمر تو 120 سال ہو چکی ہے، والد صاحب ابھی 40 سال کے ہیں۔ ہاں ایک نشانی ہے میرے والد صاحب کی، 2 کندھوں کے درمیان ایک مہر لگی ہوئی تھی، 2 کندھوں کے درمیان اگے ہوئے بال تھے اور مہر نما نشان تھا۔ اگر میرے والد صاحب ہوئے تو وہ وہی ہوں گے۔ آپ نے قمیض اٹھا دی اور فرمایا لو تسلی کر لو، تسلی کر لی، واقعی عزیر علیہ السلام تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھے نا کہ جو باپ ہے 40 سال کا، بیٹا 120 سال کا، قریب پوتا بھی تھا، اس کی عمر 90 سال تھی۔ کتنا حیرت انگیز واقعہ یار، قرآن مجید فرقان حمید کا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کوئی ذات ہے جو ہر چیز کرنے پر قادر ہے، ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے اپنا ایمان اللہ کی ذات پر مضبوط رکھیں، اللہ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی